ٹھیک۔ اچھا علی بھائی، سوال تو بہت ہیں سوال، لیکن وہ تو میں نے کرنا نہیں۔ ایک چیز ہے میرے ذہن میں بڑی دیر سے، وہ میں نے کبھی کسی سے ڈسکس نہیں کی، شاید پراپر بندہ نہیں ملا، تو میں نے کہا کہ آپ سے ڈسکس کر لوں، مجھے لگا کہ آپ سے کر سکتا ہوں۔ اچھا، میں 5-6 سال پہلے پاکستان میں ہی تھا، 33 سال ادھر ہی گزارے سارے۔ معاشرے کے بارے میں بات کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے لکھا بھی ہے کہ معاشرے میں داڑھی کے بارے میں جو کہا جاتا ہے کہ دیکھو یار، داڑھی رکھ کے جھوٹ بول رہا ہے، داڑھی اور یہ داڑھی رکھ کے خیانت کر رہا ہے، داڑھی رکھ کے یہ کر رہا ہے۔ اب میں کسی کو کہہ رہا ہوں اگر کہ چلو یار نماز پڑھنے چلے، یار یہ بہانے لگا رہا ہے اینڈ پہ، یار وسیم بھائی داڑھی جب میں رکھ لوں گا نا انشاءاللہ پھر نماز پڑھنا شروع کروں گا۔ تو وہاں سے یہ تو عام ہے، اور سمپل اگر اس کو ایک میں یہ سمندر کو کوزے میں بند کروں کہ وہ جو عام کہتے ہیں کہ جو ہے داڑھی میں اسلام نہیں ہے، اسلام میں داڑھی ہے، سمپل یہ چیز ہے۔ جی جی تو پھر میں نے سوچا کہ یار میرے اندر جو میرے اپنے آپ سے میں نے سوال کیا کہ داڑھی کیوں، کلمہ کیوں نہیں، اس جگہ پہ کلمہ کیوں نہیں فال کر رہا، داڑھی نے کیوں جگہ لے لی ہے؟ کہ اصل چیز تو کلمہ ہے، کلمے سے ہی میں نے اپنے آپ سے سوال کیا۔ تو پھر میں نے اپنا ذرا فلیش بیک کیا یا بیک فلیش کر لیں، تو کلمہ کہاں ہے؟ میرے پاس تو کوئی فیلنگ ہی نہیں۔ میں اپنی ساری زندگی دیکھی، میں نے تو کلمہ پڑھ، جیسے نماز کی ایک فیلنگ ہے جب میں نے شروع کی، روزے کی ایک فیلنگ ہے کہ اس نے سختی ہوئی میرے پہ، میں نے کھانا پینا چھوڑ دیا، وہ بھی فیلنگ شاید یاد، حج کروں گا تو بھی فیلنگ یاد ہوگی۔ کلمے کی تو کہیں فیلنگز ہی نہیں ہے میرے پاس، سیو ہی نہیں ہے وہ۔ پھر میں دیکھتا ہوں کہ ہماری ماؤں نے سوتے ہوئے ہمیں کلمے پڑھائے، ہمیں پتہ ہی نہیں۔ ایگزامپل لیں، ایک لڑکا میرے ارد گرد کا، وہ اپنی ماں سے تصویریں دکھا رہی، جب تم چھوٹے تھے تو یہ دیکھو ہم یہاں گئے تھے، یہاں گئے تھے۔ تو وہ لڑکا کہہ رہا ہے مجھے تو پتہ ہی نہیں، تب تو چھوٹے تھے، اب میں بڑا ہوں، اب لے کے جاؤ۔ یہ عام گھر میں ڈسکشن ہوتی ہے۔ تو اس طرح ہی وہی چیز کلمہ تو ہم نے کبھی پڑھا ہی نہیں، ہماری ماں نے بس سوتے ہوئے ہمیں پڑھا۔ تو اب میں دیکھ رہا ہوں کہ یار یہ اسی وجہ کے کلمے کو کوئی اون ہی نہیں کرتا، داڑھی کو اون کرتے ہیں، کیونکہ داڑھی ایک ظاہری شکل میں ہے۔ تو میں نے جی سوچا کہ کیوں نہ داڑھی کو، یہ کلمے کو ایک ظاہری شکل دی جائے۔ اور داڑھی دیکھ لیں، اب اس پہ ایک ایگزامپل ہے کہ میرا ایک جاننے والا تھا، اچھا لڑکا تھا، لڑکیوں کے پیچھے آنا جانا، یہ ساری چیزیں، باتیں ایسی ویسی کرنا، سب ساری چیزیں، تو پینٹ شرٹ پہننا سارا جو عام لڑکے ہوتے ہیں۔ لیکن اس کا ایشو تھا، اچھا خوبصورت تھا لیکن اس کا فیس چھوٹا تھا۔ تو اس نے کہا کہ یار ڈسکس کیا خود ہی سے، یہ اس نے مجھے بھی کیا، میرا فیس چھوٹا ہے، باڈی اس کی سب ٹھیک تھی۔ اس نے کہا کیوں نہ میں داڑھی رکھ لوں کہ میرا فیس بیلنس رہے اور میں خوبصورت نظر آؤں۔ اس نے وہ داڑھی رکھ لی۔ اب معاشرے نے جس طرح اس کو ڈیل کیا، جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، یار اب یہ نمازیں بھی پڑھے گا، اور اس نے وہ کرنا بھی شروع کر دیا۔ اس کی نیت کچھ اور تھی، اس نے کرنا، وہ پھر جو بھی دیوبند کی مسجد میں جاتا تھا، چلا کاٹا اس نے، جو بھی 40 دن کا جو ہوتا ہے، چلی مجھے نہیں پتا وہ کیا کرتے ہیں، تو وہ وہاں گیا، تو اور باقی بھی مسجد میں وہ ایک اچھا انسان لگنا شروع ہو گیا۔ باتیں تو اس کے پاس نہیں تھی، جو جب دین کی بات کرتا تھا تو پیچھے چھوٹی سی ہنسی بھی دیتا تھا کہ ان کو میرا پتا اور میں نے کس طرح یہ داڑھی رکھی، لیکن وہ اچھا انسان مجھے لگنا شروع ہوا۔ نمازیں اس نے پڑھنا شروع کر دی، جو پہلے جمعہ پڑھتا تھا، ایک آدھ نماز پڑھ لیتا تھا، ایک ویسے اچھا انسان تھا، لیکن وہ نماز روزہ، شلوار قمیض، مسواک آ گئی، اور اس کے ریسورسز بھی فائنینشلی اتنے نہیں تھے، اس نے پردہ عورت سے شادی کی۔ یعنی کہ داڑھی کی پاور دیکھیں، یہ کلمے کی کیوں نہیں ہے پاور؟ اب میں کہہ رہا ہوں کہ اس کو کلمے کو ہم کسی جی ظاہری، میں میں اسے ریبٹل کر دیتا ہوں۔ ہاں جی کریں بات۔ اب میں کہہ رہا ہوں کہ اب ایک اس کی سجیشن ہے، وہ آپ اس پہ کر دیں۔ جیسے نادرا آئی ڈی کارڈ بنوانے جاؤ آپ نادرا کے پاس، وہ نادرا ریکوائر کرے کہ ایک سرٹیفکیٹ لے کے آؤ کہ جو انسان، جو بچہ جائے یا جو ریونیو کروانے جو جا رہا ہے، وہ اس کے لیے بھی کہ وہ اپنے قریبی مسجد میں جائے، 5 وقت میں سے کسی ایک نماز میں یا جمعے کی نماز میں، مولوی ساتھ کھڑا ہو، لوگ سارے اس کے قریبی جو محلے دار ہیں وہ بھی ہو، وہاں پہ وہ کلمہ دہرائے، پڑھے نہیں دہرائے، اس میں بھی ایک باریکی ہے، دہرائے وہ، تاکہ اس سے یعنی کہ اس کو ہو کہ یار میں کلمہ پڑھوں، اور وہ پھر اپنے آپ سے سوال کرنا شروع کر۔ اور اس طرح جب وہ سوسائٹی میں جائے تو شاید کوئی نہ کوئی کہہ دے کہ یار دیکھو یار، اس نے کل کلمہ پڑھا، آج جھوٹ بول رہا ہے، اس نے کل، یہ وہی نہیں ہے وہ جو ظہر کی نماز میں جس نے کلمہ پڑھا، آج یہ غلط کام کر رہا ہے۔ میں کہتا ہوں کہ داڑھی کی جگہ یہ کلمہ لے لے، یہ میرا
میرا درد ہے. ٹھیک ہے جی جی، آپ کی سجیشن میں نے سن لی ہے. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس طرح کی جو چیزیں ہیں، یہ سجیشن ہے، ان کی امپلیمنٹیشن ظاہر ہے کہ حکومتی لیول کے اوپر ان معاملات کو دیکھنے کی ضرورت ہے. جو آپ نے اپنا درد دل سامنے رکھا ہے، دیکھیں ہم یہی تو کر رہے ہیں. ہمارا یہ جو سلوگن ہے کہ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور، کتابوں کا خدا اور ہے بابوں کا خدا اور. یعنی جو کتابوں میں اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبروں کے ذریعے تعلیمات دی ہیں وہ بس کتابوں میں دھری رہے گی. ہم اپنے بابوں کی تعلیمات میں چل رہے ہیں، اور بابوں سے مراد ہمارے فور فادرز بھی ہیں، ہمارے ماں باپ بھی ہیں، اور ہمارے ماں باپ کو دین سکھانے والے سو کالڈ جو دینی پیشوا ہیں وہ لوگ بھی اس میں شامل ہیں، سب کے سب شامل ہیں. تو یہ آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ کلمہ انہوں نے اس طرح پڑھ لیا، اس لیے تو میں نے اس سے کہا یہ پاکستان کے شناختی کارڈ میں مسلمان ہیں، یہ کاغذی مسلمان ہیں، انہیں کلمے کی قدر ہی نہیں ہے. اور اس میں ان لوگوں کا بھی ہاتھ ہے جنہوں نے ان کو یہ پٹی پڑھا دی کہ جس نے ایک دفعہ بھی صدق کے دل سے کلمہ پڑھ لیا تو اب وہ جنت میں ضرور جائے گا اور ڈائریکٹ چلا جائے گا جنت میں. یا بعض لوگ جو ہیں وہ کہتے ہیں نہیں پھیرا لگ کے چلا جائے گا، حالانکہ یہ چیزیں آؤٹ آف کانٹیکسٹ کاٹی گئی ہیں، اس طریقے سے نہیں ہے. یہ اتنا آسان معاملہ ہوتا تو صحابہ کرام اہل بیت جو ہے وہ اتنی مشکل زندگی نہ گزارتے. آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے. میں نے آج سے 6 سال پہلے ایک ویڈیو ریکارڈ کروائی تھی، سب کانٹیننٹ کے 2 فتنے، ایک گیٹ اپ کا فتنہ، دوسرا جذباتی فتنہ. گیٹ اپ کا فتنہ یہ ہے کہ داڑھی پگڑی ہونی چاہیے، بے شک آپ کے کرتوت کافروں والے ہوں. کافروں سے مراد میں اللہ کے نافرمانوں والے، ورنہ تو کافروں میں بھی کئی لوگ ہیں جو مسلمانوں سے بہتر پرفارم کر رہے ہیں. تو اللہ کے نافرمانوں والے کرتوت ہوں لیکن آپ گیٹ اپ بنا لیں. دوسرا ہے جذباتی فتنہ، یعنی جذبات کے ذریعے لوگوں کو اپیل کریں، اچھی تقریر کر کے، اور اس میں بھلے آپ جھوٹے قصے کہانیاں سنائیں اور اس کے ذریعے لوگوں کو ابھاریں، اور جو سچائی ہے وہ لوگوں کو نہ بتائیں. تو یہ فتنے تو چل رہے ہیں. آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ فیلنگ ہونی چاہیے جس طرح باقی چیزوں کی فیلنگ ہے. تو ظاہر ہے اس میں تو ہمارے ماں باپ بھی مجرم ہیں، اور ان کے ماں اجداد بھی مجرم ہیں، ان کے وہ بزرگ بھی مجرم ہیں جن کے نام ہم بڑے احترام سے لیتے ہیں. ان سب لوگوں نے پورا پورا حصہ ڈالا ہے. تو دیکھیں ہم نے یہی تو آواز بلند کی ہے. ہم سے جتنے لوگ لائیو سیشن میں آ کے بات کرتے ہیں ہم ان سے بات یہ کرتے ہیں کہ خدا کا تعارف کروائیں. آپ بتائیں کہ آپ کا کریٹر کون ہے. جب تک کوئی کریٹر کو نہیں جانے گا اس سے آگے وہ چل ہی نہیں سکتا. آپ جو کلمے والی بات کر رہے ہیں میں اس سے بھی ایک سٹیپ پیچھے ہوں، کلمہ بھی بعد میں ہے. سب سے پہلے ہے کہ خدا کا تعارف، کہ مجھے کس نے پیدا کیا ہے اور اس پلانٹ ارتھ کے اوپر اس نے پٹ کیا ہے اور اس نے میرے ساتھ کیا کرنا ہے. اور جب خدا کا تعارف ہوگا تو پھر ریلیجن کی طرف انسان آئے گا. اگر خدا کا تعارف ہی نہیں ہے، ایک ڈیلوژن جسے وہ رچرڈ ڈاکنز نے کہا ہے یہ ڈیلوژن ہی لے کے چل رہے ہیں، تو ظاہر ہے اس کا پھر آپ کو افیکٹ آپ معاشرے میں سامنے نظر آ رہے ہیں. دیکھیں ہم نے لوگوں میں اللہ کے فضل سے اویئرنس پیدا کی ہے. ہماری سینکڑوں ویڈیوز اس کے اوپر گواہ ہے کہ میں نے خدا کے تعارف کے اوپر جس طریقے سے سائنٹیفک فیکٹس کے ذریعے اور دل کو اپیل کرنے والی باتوں کے ذریعے جو فیکٹس کے اوپر مبنی ہے، کیونکہ آج کا جو انٹرنیشنل ریلیجن کہہ لیں یا اسکول آف تھاٹ کہہ لیں جو پوری ہیومینٹی کے اندر کامن ہے وہ تو سائنس ہے. تو اس کے ذریعے خدا کا تعارف کروایا، اور اس کے بعد پرپز آف لائف. پہلے خدا کا تعارف ہوگا، پھر پرپز آف لائف، اور پھر یہ ریلیجن کا معاملہ شروع ہوگا. تو آپ کی بات ٹھیک ہے. باقی یہ تو ظاہر ہے کہ ہم تو اپنے لیول کے اوپر یہ چیز کر سکتے ہیں. اور رہے وہ علماء جن سے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے سامنے آ کے شہادہ پڑھیں اور دوبارہ سے پتہ چلے، تو وہ جو علماء ہیں ان کے اپنے کرتوت ایسے ہیں کہ ان کے قریبی لوگوں کو پتہ ہوتے ہیں، تو وہ انہوں نے بھی ایزیوم کر لیا ہوا ہے کہ کلمہ کے ساتھ آپ یہ سارے معاملات پیرلل میں بھی لے کے چلیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہمارے استاد ڈاکٹر سرار صاحب فرمایا کرتے تھے نا کہ جب ہمارا نوجوان طبقہ علماء دین کو دیکھتا ہے نا کہ وہ دنیا کے کتے بنے ہوئے ہیں، اور یہ الفاظ وہ استعمال کیا کرتے تھے، بالکل ٹھیک ہے. قرآن میں بھی علماء سو کو کتا ہی کہا گیا ہے، سورۃ الاعراف میں 175 نمبر آیت میں، بلعام بن بعورہ کو. تو کہتے تھے کہ وہ پھر نوجوان نسل یہ کہتی ہے کہ ٹھیک ہے انہوں نے تو دین پیا ہوا ہے، اگر یہ لوگ یہ بنے ہوئے ہیں تو اس کا مطلب ہے ہم نے ہائیسٹ ایپیکس تو یہی حاصل کرنا تھا نا جو ہمارے پیشوا ہیں. اگر پیشوا ہی 2 نمبر ہے تو ایک دین پہ چلنے والا انسان انہی کو فالو کر رہا ہوتا ہے نا دنیاوی اعتبار سے. وہ کہتا ہے جب ایکسٹریم پہ پہنچ کے یہی کچھ میں نے بننا تو میں تو اس سے پہلے کافی بہتر ہوں. تو ان کے لیے کوئی موٹیویشن نہیں ہوتی ہے کیونکہ دین پروفیشن بن چکا ہے. تو میرے بھائی ہمارا پلیٹ فارم یہی تو کر رہے ہیں، ہم تو ہر محاذ کے اوپر جنگ لڑ رہے ہیں.
باقی جو آپ نے یہ سجیشن دی ہے، ظاہر ہے یہ تو سجیشن حکومتی لیول کی ہے، جو لوگ یعنی آئین اور عدلیہ اور پارلیمنٹ، یہ ان لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ اس کو کسی طریقے سے امپلیمنٹ کریں. تو آپ کی سجیشن انشاءاللہ پہنچ گئی ہے، ہم بھی بڑوں تک پہنچا دیں گے انشاءاللہ تعالی. ٹھیک ہو گیا جی وسیم بھائی، فی امان اللہ، اللہ حافظ.